قلندر اولیاء قلندر اولیاء قلندر اولیاء احد ہینا احد سمندر مقام بھی لا مقام کے اندر احد ہینا احد سمندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب لوح و قلم کے صفحہ نمبر 261 سے اس کے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ آج اس چیپٹر کا عنوان ہے کہ پانی تصورات کا خول ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ قرآن میں جہاں پہ بھی ماں کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں اس سے اصل میں مراد تصورات کا ایک خول ہے۔ خول میں نے ایک اس کا سانچہ ہے، ایک اس کی مادی شکل ہے جس میں تصورات بند ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورُ، تمام امور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں یا اس کی طرف پلٹتے ہیں۔ رجوع کا مطلب ہے اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا پلٹتے ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ خلق کے بعد، یعنی جب ایک چیز تخلیق ہو جاتی ہے تو صرف رجوع کا مرحلہ رہ جاتا ہے، یعنی اس نے اب تخلیق ہونے کے بعد واپس پلٹنا ہے۔ یہاں پہ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ تخلیق یا خلق کا لفظ جو ہے یہ دو چیزوں سے کمبائن ہے، دو رخوں سے، زوجین ازواجکم یعنی جوڑوں سے۔ تو جوڑا کیا ہے؟ ایک اس میں مقصد ہوتا ہے، دوسرے اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو خلق کے بعد یعنی کہ مقصد اور تقاضے ملا دینے سے وہ ایک کریشن وجود میں آتی ہے، اور وہ کریشن اس کے بعد اپنا پرپز میٹ کر کے واپس پلٹتی ہے، یا اگر اس نے میٹ نہیں کیا وہ تب بھی واپس پلٹے گی اور اس ادھورے پن پہ جواب دہی ہوگی۔ تو خلق کے بعد صرف رجوع کا مرحلہ رہ جاتا ہے، لیکن امر وہ مرحلہ ہے جس میں نزول ہے، یعنی کہ خلق سے پہلے امر ہے۔ امر یعنی کام طے کیا جاتا ہے یا حکم کیا جانا، یہ جو ہے اس کا نزول ہوتا ہے، یعنی اس درجے پہ، خلق کے درجے پہ وہ صعود کرے گا، واپس رجوع کرے گا۔ اور امر وہ مرحلہ ہے جس میں نزول ہے۔ نزول کے معنی ہیں خلا میں تصورات کا داخل ہونا۔ نزول کے کیا معنی ہے؟ یعنی ہم تو کہتے ہیں نا کوئی چیز اوپر سے نیچے آ رہی ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء ایون اس لفظ کے معنی بتا رہے ہیں کہ خلا میں تصورات کا داخل ہونا، یعنی جو اطلاعات خلا یعنی ذرے میں داخل ہوتی ہیں وہ تصورات کہلاتی ہیں۔ اب اطلاعات کیا ہیں؟ وہ اصل میں تصورات ہیں جو خلا میں یعنی ذرہ، ہر ذرہ اصل میں خلا ہے۔ یہ ہین کے معنوں میں بھی بتایا، اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا۔ اب نزول کے معنی ہیں کہ خلا میں تصورات کا داخل ہونا، یعنی جو اطلاعات خلا یعنی ذرے میں داخل ہوتی ہیں وہ تصورات کہلاتی ہیں۔ ان تصورات کو اللہ تعالیٰ نے ماں، جس کو ہم پانی کہتے ہیں، کا نام دیا ہے۔ دراصل پانی ہی تصورات کا خول ہے، یا وہ ایسے جوہروں کا مجموعہ ہے، یعنی ایسے اس کی پراپرٹیز ایسی ہیں، ایسی خاصیتوں کا مجموعہ ہے۔ جوہر کا ایک مطلب ایٹم ہے اور ایک مطلب کسی چیز کا عرق ہے۔ تو یعنی کہ پانی جو ہے وہ ایسی صلاحیتوں کا یا خاصیتوں کا مجموعہ ہے جس میں ہر جوہر تصور کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ہے پانی کی ماہیت، یعنی پانی کی ساخت اصل میں کیسے ہے کہ وہ جوہروں کا مجموعہ ہے، اور اس میں پھر ہر جوہر جو ہے وہ ایک تصور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب اوپر کی آیت میں اس ہی نوعیت کی طرف اشارہ ہے، یعنی پانی کے خواص یہ ہیں
کہ وہ پھول میں جا کر پھول بن جاتا ہے، کانٹے میں جا کر کانٹا بن جاتا ہے، پتھر میں جا کر پتھر بن جاتا ہے، اور سونے میں جا کر سونا اور ہیرے میں جا کر ہیرا بن جاتا ہے۔ یہ سب پانی کی بدلی ہوئی صورتیں ہیں، یعنی کہ پانی میں جو تصورات ہیں وہ اس حالت میں منجمد ہو گئے۔ یعنی لفظ پانی نہیں، ماں کہا، یعنی اوپر سے تصورات نزول کر رہے ہیں، اور پانی کی صورت میں وہ پانی اس کا وہ خول ہے، آگے پھر وہ تصورات میں جس طرح بھی ڈسپلے ہو۔ اب حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں تصورات کا ایک مجموعہ ہے جس کو ہم سونا کہہ کر پکارتے ہیں، اور تصورات کا ایک دوسرا مجموعہ ہے جس کو ہیرا کہہ کر پکارتے ہیں۔ سونا اور ہیرا دو لفظ ہیں یا دو خول ہیں جن میں تصورات کے الگ الگ مجموعے قید ہیں۔ اب جب ہم سونا کہتے ہیں تو سونے اصل میں ایک لفظ ہے، لیکن اس کے اندر تصورات کا الگ ایک مجموعہ قید ہے، پورا اس کی رنگ، اس کا جتنے بھی اس کے خواص ہیں وہ اس ایک لفظ میں پوشیدہ ہیں یا مجموعے میں قید ہیں۔ مجموعہ جو ہے یہ تصورات کا پورا مجموعہ جو ہے، اس کے خواص کا مجموعہ جو ہے وہ اس ایک لفظ میں قید ہے۔ مثلا سونا کہنے سے اس کی ساری پراپرٹیز آ گئیں کہ وہ ایک دھات ہے، پیلی ہے، نرم ہے، وغیرہ وغیرہ، ہموار ہے، لیکن ہیرا جو ہے وہ ایک دوسرا ہے۔ یعنی کہ ان میں ہر مجموعہ ادراک ہے۔ اب دیکھیں، خاصیتوں کو ہی ادراک کہا، یہ خاصیتیں ہی ادراک ہیں، اور ادراک کو آواز میں قید کیا جائے تو لفظ بن گئے۔ ادراک کو آواز میں قید کیا جائے تو لفظ بن جاتا ہے، یعنی یہ الفاظ جو ہیں یہ آواز میں قید تصورات کے مجموعے ہیں۔ ادراک کے بہت سے نام ہیں۔ اب یہ دیکھیں لفظ ادراک کو کیسے واضح کر رہے ہیں۔ ادراک کے بہت سے نام ہیں، مثلا خلا، مبدا۔ مبدا کا مطلب جہاں سے چیزیں آغاز ہوتی ہیں۔ سیکرٹ پلان، مخفی اسکیم جس کو پیچھے کہا تھا۔ امر، امر کا مطلب کام یعنی کہ حکم۔ وقت یعنی کہ نان سیریل ٹائم، یا نفس، ایون نفس بھی ادراک ہی کا نام ہے۔ جس کو نفس ہم کہتے ہیں، انا کہتے ہیں، وقت کہتے ہیں، امر کہتے ہیں، مبدا کہتے ہیں، خلا کہتے ہیں، یہ سب ادراک کے مختلف نام ہیں، اور یہی کائنات کی اساس ہے۔ یعنی کائنات کی اساس اصل میں کیا ہے؟ ادراک ہے، اور ادراک کیا ہے؟ یہ تصورات کے مجموعے جو ایک جگہ قید ہیں، یہ ہے کائنات کی اساس۔ انسان کے اندر ادراک، ذہن ہے۔ اب دیکھیں، کہیں سے نسمہ کہا، کہیں سے نفس کہا، یہاں پہ لا کے بات بالکل پلین، واضح، واشگاف کر دی کہ انسان کے اندر ادراک، ذہن ہے۔ اب ذہن کی وسعت کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہے، اسی کا ایک رخ، یعنی ذہن کی وسعت کتنی ہے؟ وہ کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جتنا بھی آپ ذہن کو پھیلا سکیں، تو اس کا ایک رخ گہرائی یعنی زمان ہے، اور دوسرا رخ پہنائی یعنی مکان ہے۔ جب ذہن زمان میں دیکھتا ہے تو اس کی حرکت امر ہوتی ہے، یعنی امر کا مطلب، ایک امر کا مطلب ہندی میں نہ مرنے والا ہوتا ہے، تو یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے، اس کی ایک حرکت امر ہوتی ہے، یعنی وہ کام سے ریلیٹڈ ہوتی ہے یا حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ تو جب ان ذہن زمان میں دیکھتا ہے تو اس کی وہ حرکت جو ہے، جب وہ زمانیت میں دیکھ رہا ہو تو وہ امر کہلاتی ہے، اور وہی تیسری قسم کے لفظ، جو لفظوں کی 3 قسمیں فرمائی تھیں، تو وہ جو اس حالت میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ امر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور جب وہ مقام میں دیکھتا ہے تو اس کی حرکت خلق ہوتی ہے، اور خلق وہ لفظ ہے جس کی دونوں قسموں کا تذکرہ اوپر ہو چکا ہے، یعنی گزشتہ نشست میں جو ہم نے پڑھا تھا۔
اب سوال ایک اٹھایا کہ کائنات کا ظہور کس طرح ہوتا ہے، یعنی کائنات مظہر کیسے بنتی ہے، یا اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے، یا اس کو سامنے اللہ کیسے لاتا ہے۔ اب دیکھیے، انسان کے شعور کو پہلے دن سے رنج اور راحت کا احساس رہا ہے، یعنی اسے رنج کا بھی اور راحت کا بھی احساس ہوتا ہے، وہ دونوں چیزوں سے خوب آشنا ہے۔ بچہ پہلے دن تکلیف کو، دکھ کو، رنج کو، اگر اسے کوئی چیز چھینی جائے تو وہ رو کے اظہار کرتا ہے، یعنی رنج کا، اور اگر اسے راحت محسوس ہوتی ہے تو اس کی پورے باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سکون میں ہے۔ تو انسان کے شعور کو پہلے دن سے رنج و راحت کا احساس رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے رنج و راحت کی وجہ معلوم ہو تاکہ رنج سے محفوظ رہ سکے اور راحت کو برقرار رکھ سکے۔ وہ راحت کو نہیں چھوڑتا، اس لیے راحت کے ضائع ہونے کا خوف و ملال بھی اس کے دل سے نہیں نکلتا۔ وہ کسی نہ کسی طرح رنج سے دور رہنے اور راحت سے قریب ہونے کی ضمانت چاہتا ہے۔ یہ ہے سارا نظام، یعنی انسان کے شعور کو دکھ اور تکلیف، دکھ اور سکھ، تکلیف اور راحت، ان دونوں کا احساس ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ راحت ضائع نہ ہو۔ وہ اپنی کمزوریوں کے سبب خود کو حوادث پہ قابو پانے کے لائق نہیں سمجھتا، لہٰذا کسی ایسی طاقت کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے جس سے اس کو راحت کی ضمانت مل سکے۔ یہ بات جو ہے، یہی مخفی طاقتوں کی تلاش کا موجب ہے۔ یہ جو سارے جادو ٹوڑے اور ماورائی طاقتوں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے راحت کی ضمانت مل سکے۔ قرآن پاک نے یوم نون بالغیب میں اس ہی حقیقت کی طرف اشارہ کیا، پھر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی لامتناہی صفات کا تذکرہ ہے، اور یہیں سے راحت کی ضمانت ملتی ہے۔ یعنی یہ راحت جس کو کہا گیا ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی لامتناہی صفات سے ملتی ہے، اور اس سے وابستگی جو ہے یہ قرآن پاک نے بار بار متوجہ کیا ہے، اور اسی کی طرف اشارہ یوم نون بالغیب ہے۔ بالغیب یعنی ہاں ہر چیز غیب کے ساتھ ہے۔ کوئی انسان خود اعتمادی کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن رنج و راحت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ یہ تو سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی کا، اپنے آپ پہ اعتماد کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن رنج اور راحت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ البتہ غیب پر ایمان لانے کے بعد اسے بہتری کا یقین ہو جاتا ہے۔ یہ بہت قیمتی جملہ ہے، اسی لیے یوم نون بالغیب کی بات قرآن نے کہی ہے کہ غیب پر ایمان لانے کے بعد اسے بہتری کا یقین ہو جاتا ہے۔ اب سنیں ذرا کہ اس سے مراد کیا ہے، کہ غیب پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ غیب جو کچھ ہے بہتر ہی بہتر ہے۔ جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ یعنی غیب کو مان لیا، اور یہ ماننا کیا ہے کہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ غیب میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے مالک، میرے خالق، میرے رب نے کیا، لہٰذا وہ میرے لیے بہتر ہی بہتر ہے، کیونکہ غیب رحیم و کریم کے ہاتھ میں۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ یرسل رسولا۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 51، ترجمہ۔ اور کسی آدمی کی حد نہیں کہ اس سے باتیں کرے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، یعنی کہ اس سے کلام کر سکے، کسی بشر کی مجال نہیں اللہ مگر اشارے سے یا پردے کے پیچھے سے یا بھیجے پیغام لانے والا۔ یعنی آدمی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے، اللہ کر سکتا ہے، وہ اشارے سے کرے، پردے کے پیچھے سے کرے، یا کوئی پیغام لانے والا
یعنی کسی کو پیغام دے کے بھیجے۔ اوپر کی آیت میں یعنی اس آیت میں سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں انسانی حواس کی رسائی بیان ہوئی ہے، یعنی انسان کی حواس کی رسائی کس قدر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کرتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دل، یہ ہے دل کہ دیکھ لیتا ہے اور جان لیتا ہے۔ اب دل کے دیکھنے کا تذکرہ بائیں الفاظ کیا گیا، یعنی ان الفاظ میں، یعنی جب اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کرتے ہیں یا اشارہ کرتے ہیں تو دل دیکھتا ہے۔ اب دل کا دیکھنا کیا ہے کہ ما کذب الفؤاد ما را، ما را، جو وہ دیکھتا ہے وہ جھوٹ نہیں دیکھتا، جھوٹ نہ دیکھا دل نے جو دیکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہی طرز تکلم ہے جس کا نام وحی ہے، یعنی اسی کو وحی کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسی طرز تکلم یعنی ان کے کلام کرنے کا ایک انداز ہے جس کو اللہ خود وحی کہہ رہا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ایلچی کے ذریعے بات کرتے ہیں، یا ایلچی کے ذریعے، ایلچی کہتے ہیں پیغامبر کو، پیغام لانے والے کو کسی کے ذریعے، یعنی آنکھیں ایلچی کو دیکھتی ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور کسی طرح اپنے بندے پر رونمائی کرتے ہیں، یعنی بندے کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بات کر سکے، اللہ کی اپنی مرضی ہے، اپنی وہ پراروگیٹو ہے، اس کی ثوابدید ہے کہ وہ جس بندے پہ چاہے جیسے چاہے۔ یہ تین طریقے بتائے کہ وہ اشارہ کریں یا پردے کے پیچھے سے یا ایلچی بھیجیں یا اس کے پردے کے پیچھے سے۔ اس طرز کا نام حجاب ہے۔ مثلا ایک جمیل اور نور علی نور صورت میں بندے پر جلوہ فرماتے ہیں، یہ جمیل صورت اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ حجاب ہے، یعنی اگر جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ یہ شرف عطا کریں کہ اسے اللہ دکھے، کوئی بڑی خوبصورت سی شکل یا صورت دکھے، یہ جمیل صورت بہت ہی خوبصورت، تو وہ اللہ خود نہیں ہوں گے بلکہ حجاب ہوگا۔ اوپر کی آیات سے انسانی حواس کی حدیں اور طرزیں متعین ہو جاتی ہیں۔ اب اس کو سمجھیں کہ انسانی حواس جب کسی نقطے پر ٹھہرتے ہیں تو اس ٹھہراؤ کا نام شے ہے۔ یہ لیجیے، ہم شے کو کیا سمجھتے ہیں اور حضور قلندر بابا اولیاء کیا کہہ رہے ہیں کہ انسانی حواس جب کسی نقطے پر ٹھہرتے ہیں تو اس ٹھہراؤ کا نام شے ہے، اور یہ شے ایک شکل و صورت رکھتی ہے، یعنی اس کی آؤٹ لائنز ہوتی ہیں، اس کی ایک شیپ ہوتی ہے، ایک فگر ہوتی ہے۔ اب یہ شے کیا ہے؟ دراصل یہ ایک لمحہ ہے جس سے خود حواس کو جسم حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پہ ہر چیز کے وہ میننگز جو اصل میں روحانیت میں مراد ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں، کہ جب ہم کسی شے کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اصل میں ایک لمحہ ہے جو منجمد ہوا ہوا ہے، اور یہ اس کی ایک شکل و صورت بن گئی ہے۔ اب یہ وہ لمحہ ہے جس سے خود حواس کو جسم حاصل ہو جاتا ہے، یعنی حواس اس کو مجسم دیکھتے ہیں۔ حواس اس جسم کو خارجی اور معروضی دیکھتے ہیں، یعنی باہر دیکھتے ہیں، آبجیکٹیولی دیکھتے ہیں۔ معروضی، عروض یعنی کہ باہر دیکھنا، یعنی آبجیکٹیو میں دیکھنا، اور محسوس کرتے ہیں، کیونکہ دیکھنے کی طرز اس کے سے علاوہ نہیں ہو سکتی، کہ حواس خود کو اپنے مقابل دیکھیں۔ جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اصل میں وہ ہماری حسیات کا اجتماع ہے۔ دیکھیں ذرا کیسی راز کی بات ہے کہ حواس خود کو اپنے بالمقابل دیکھیں، یعنی خود کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، یعنی جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے حواس ہی ہیں۔ حواس خود کو اپنے بالمقابل دیکھیں اور خود ہی کو خود سے ایک الگ شے قرار دے دیں۔ یہ ہے حواس کا کھیل، کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ اصل میں ہمارے حواس کا اجتماع ہے، اور پھر وہ خود ہی
اپنے آپ کو اس سے الگ کر کے دیکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اس چیز کو، یہ ایک اور چیز ہے۔ اب زندگی کی تمام حرکات و سکنات، تمام حرکات بھی اور سکنات بھی، یعنی سکن رکنے کو کہتے ہیں ہم، چاہے حرکت موومنٹس یا اس کی اسٹیشنری حالتیں، اس طرز نگاہ کی مثالیں ہیں۔ اصولاً جب حواس کسی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اشارتاً اندرونی خد و خال کو بیرونی بنا دیتے ہیں۔ جب حواس خود کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں، تو یہ میں صرف خلا ہوتی ہے۔ گہرائی دیکھیں، بات سمجھانے میں کتنی ڈیپتھ ہے۔ جب آپ حواس خود میں کہتے ہیں تو اصل میں یہ میں خلا ہے، بالکل سادہ اور شفاف۔ گویا حواس اپنے نقش و نگار کی طرف اشارہ نہیں کر رہے، بلکہ ایک بے رنگ شے کا تذکرہ کر رہے ہیں جو صرف خاک کا ہے۔ اب حواس جب میں کی رنگینیوں اور نقش و نگار کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے یہ کہا، میں نے یہ کیا، دیکھو یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ چاند اور ستارے وہ ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اب اس طرز میں حواس اپنی ذاتی حرکت کو قریب یا بعید دیکھتے ہیں، یعنی قریب دیکھتے ہیں یا دور دیکھتے ہیں، اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ محض کائناتی حواس کا انداز نظر ہے۔ یہ وہی حواس ہیں جو فرد کے اندر میں بن جاتے ہیں اور اشارہ قریب و بعید کے ذریعے اپنی تکرار کرتے ہیں۔ اب یہ تکرار کا لفظ آ گیا، یہاں پیچھے ایک آیت گزری تھی، اس کا دوبارہ تذکرہ آ گیا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ یہ جو مذکور یعنی تذکرہ کرنا، یہ ہے اشارہ قریب و بعید کے ذریعے اپنی تکرار کرنا۔ دیکھیں اس آیت میں یہ کتنی ڈیپتھ کی طرف اشارہ کر دیا۔ ترجمہ، کیا نہیں پہنچا انسان پر ایک وقت زمانے میں جو تھا شے بغیر تکرار کیا ہوا، یعنی کبھی انسان ایسا وقت، اب دیکھیے یہاں وقت کے آگے کیا لکھا ہے؟ حواس، یعنی انسان ایسا وقت یعنی حواس تھا جس میں تکرار نہیں تھی، یعنی جب یہ حواس تکرار نہیں کرتے تو وہ زمانیت میں ہوتا ہے، اسی کو وقت کہا ہے۔ پھر ایسا وقت یعنی حواس ہوا جس میں تکرار ہے۔ یہاں صرف دو ایجنسیاں زیر بحث ہیں، ایک حواس اور دوسری حواس کی تکرار، یعنی اس آیت میں اصل میں کیا ہے کہ دو ایجنسیاں ہیں، ایک حواس اور دوسرے حواس کی تکرار۔ یہ دونوں ایجنسیاں ایک یونٹ ہیں۔ اب اس مطلب کی وضاحت، تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، آل عمران کی آیت نمبر 27۔ یعنی یہ جو دو ایجنسیاں ہیں، یہ دو یونٹ ہیں، ان کو قرآن میں لیل اور نہار کہا اور حی اور میت کہا۔ غور کریں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا دستور العمل بیان فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دستور العمل یعنی اپنا کام کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اللہ رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، تو زندگی کو موت سے نکالتا ہے اور موت کو زندگی سے نکالتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رات حواس کی ایک نوع ہے اور دن حواس کی دوسری نوع ہے۔ رات کے حواس کی نوع میں مکانی اور زمانی فاصلے مردہ ہو جاتے ہیں، یہ مطلب ہے میت کا۔ کیا کہ رات کے حواس میں مکانی اور زمانی فاصلے مردہ ہو جاتے ہیں، لیکن دن کے حواس کی نوع میں یہی فاصلے زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے زندہ میں سے مردہ نکالنا اور مردے میں سے زندہ نکالنا۔ اب ہم اور آپ دیکھیں یہ آیت پڑھتے ہیں اور ثواب کماتے ہیں، لیکن اس کو
جس گہرائی میں حضور قلندر بابا اولیاء سمجھا رہے ہیں اس درجے پہ سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ہی بڑی سعادت ہے ہماری کہ ہم اس بات کو حضور قلندر بابا اولیاء کی تحریر کے ذریعے سمجھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء اب اسی بات کی مزید شرح فرماتے ہیں کہ یہ رات اور دن کے حواس میں زمانی اور مکانی فاصلے کیسے زندہ ہوتے ہیں، کیسے مردہ ہوتے ہیں۔ زید خواب دیکھتا ہے کہ وہ ایک دوست سے باتیں کر رہا ہے، حالانکہ اس کا دوست دور دراز فاصلے پر رہتا ہے۔ خواب میں زید کو یہ احساس بالکل نہیں ہوتا کہ اس کے اور اس کے دوست کے درمیان کوئی فصل ہے، حالانکہ دوست رہتا کہیں امریکہ میں ہے، کہیں دور دراز رہتا ہے، لیکن خواب میں اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ میرا دوست مجھ سے فاصلے پر ہے، وہ اس کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ ایسے خواب میں مکانی فاصلے صفر ہوتے ہیں۔ اسی طرح زید گھڑی دیکھ کر رات کے 1 بجے سوتا ہے، خواب میں وہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک ہفتوں کا دور دراز سفر طے کرتا ہے، راستے میں اور منزل پر قیام بھی کرتا ہے، ایک طویل مدت گزارنے کے بعد گھر واپس آتا ہے، آنکھ کھلتے ہی گھڑی دیکھتا ہے، اب بھی 1 ہی بجے۔ اب اس قسم کے خواب میں زمانی فاصلہ صفر ہوتا ہے۔ یہ رات کے حواس کی نوع ہے۔ جو فاصلے اس نوع میں مردہ ہوتے ہیں وہی فاصلے دن کے حواس میں زندہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ خواب کے مثالیں 2 دے کے انہوں نے بتا دیا کس طرح زمانی اور مکانی فاصلے صفر ہو جاتے ہیں، یعنی مردہ ہو جاتے ہیں۔ اب خواب کی نیچر میں زمانی، مکانی اور زمانی تمام فاصلے معدوم ہو جاتے ہیں۔ یہ خواب کی نیچر ہے، یہ اس کی فطرت ہے کہ مکانی اور زمانی فاصلے معدوم ہو جاتے ہیں، عدم میں چلے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کا یہی ارشاد ہے، یعنی یہ جو اوپر آیت آئی ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ رات کی نوع دن میں داخل ہو جاتی ہے اور دن کی نوع رات میں۔ رات اور دن میں ادراک مشترک ہے۔ ادراک کی کیا ڈیفینیشن آئی تھی کہ ادراک اصل میں کسے کہتے ہیں؟ یعنی چیزوں کی خاصیتوں کا علم ہونا۔ اب رات اور دن کے میں ادراک مشترک ہے، یعنی حواس بھی مشترک ہیں، تو اسی کو ادراک بالحواس کہا تھا۔ محض فاصلے مرتے اور جیتے ہیں، یہ ہے حی اور میت۔ دن اور رات میں ادراک مشترک ہے، اور محض یہ فاصلے جو ہیں زمانی اور مکانی فاصلے یہ مرتے اور جیتے ہیں۔ رات کے حواس کتاب المبین یا لوح محفوظ ہے، کیونکہ لوح محفوظ کتاب المبین کا ایک حصہ ہے، تو رات کے حواس کو لوح محفوظ کہہ دیا، اور یہی کتاب المبین بھی ہیں، یعنی اس میں جتنی، اور دن کے حواس یہ کتاب المرقوم ہے، لیں سارا راز کھول دیا۔ اب ان دونوں میں ایک چیز مشترک ہے، ہم اس چیز کا مظاہرہ قدرت میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ذرا، یعنی دونوں رات کے حواس کتاب المبین، اب یہ ٹرمنالوجی کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ اصل میں رات کے حواس کی اس کی ڈیپتھ ہے، پھر کتنی گہرائی ہے، وہ لوح محفوظ تک ہے، یہ کتاب المبین تک جاتا ہے۔ اسی طرح دن کے حواس یہ کتاب المرقوم ہے۔ اب ان دونوں میں ایک چیز مشترک ہے، کیا؟ مثلا زید اور محمود دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، چراغ جل رہا ہے، چراغ کی روشنی میں زید محمود کو اور محمود زید کو دیکھ رہا ہے، دونوں کے لیے روشنی دیکھنے کا ذریعہ۔ اب روشنی کی رفتار بیک وقت 2 سمتوں میں، دوسری طرف یعنی ایک طرف چراغ میں سے جو روشنی نکل رہی ہے وہ چراغ سے زید کی طرف بھی سفر کر رہی ہے اور محمود کی طرف بھی سفر کر رہی ہے۔ اب زید دوسری طرف ایک دوسری اینگل سے دکھا رہے ہیں کہ زید کی سمت سے روشنی محمود کی آنکھ تک پہنچ رہی ہے، یعنی اب زید سے روشنی محمود تک پہنچ رہی ہے اور محمود سے زید کی آنکھ تک پہنچ رہی ہے۔ اب ایک ہی چراغ کی روشنی جو محمود سے زید تک اور زید سے محمود تک سفر کر رہی ہے،
اب اس سفر کی سمتیں مختلف ہیں، لیکن روشنی کا مخرج ایک ہے، یعنی اس کا اوریجن ایک ہے، یا پھر یوں کہیں گے کہ روشنی ایک ہے۔ اس روشنی کے احساس میں کوئی ایسی شے ہے جو بیک وقت دو سمتوں میں سفر کرتی ہے، اور اس کے آثار یکساں ہیں۔ آثار یکساں ہیں یعنی اس کی ساری خاصیتیں ایک جیسی ہیں، تو امتیاز کہاں ہے؟ امتیاز یہ ہے کہ یہی روشنی جو تصورات زید میں پیدا کرتی ہے وہ زید کے تصورات کہلاتے ہیں، یہی روشنی جو تصورات محمود میں پیدا کرتی ہے وہ محمود کے تصورات کہلاتے ہیں۔ اب یعنی سب کچھ کیا ہوا؟ روشنی ہوئی۔ اب یہ فرق مشاہدہ کرنے والے کے زاویہ نظر کا ہے۔ دیکھیں کتنی گہرائی میں بات، کتنی گہری بات، کتنے آسان الفاظ میں۔ اب ان کو بار بار پڑھ کے یاد کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، کیونکہ ہم اس سے مانوس نہیں ہیں، اس طرز نظر سے جس طریقے سے وہ ہمیں چیزیں دکھا رہے ہیں۔ یعنی یہ فرق مشاہدہ کرنے والے کے زاویہ نظر کا ہے۔ یہاں سے مظاہر کا یہ قانون منکشف ہو جاتا ہے کہ سمتوں کی تبدیلی روشنی میں نہیں بلکہ مشاہدہ کرنے والے کے زاویہ نگاہ میں ہے۔ یعنی سمتوں کی تبدیلی روشنی میں نہیں ہے۔ غور کریں، ہم کہتے ہیں کہ روشنی ڈیفرنٹ اینگل میں، ڈیفرنٹ سمتوں میں سفر کر رہی ہے، اس کی ڈائریکشنز ڈیفرنٹ ہیں۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ مظاہر کا یہ قانون ہے کہ سمتوں کی تبدیلی روشنی میں نہیں ہے بلکہ مشاہدہ کرنے والے کے زاویہ نگاہ میں ہے۔ اب اس کی وجہ وہ مرکزی نقطہ ہے جس کو مشاہدہ کرنے والے کی ذات کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مشاہدہ کرنے والے کی ذات۔ اب یہ وہی ذات ہے جو ذات باری تعالیٰ سے متصل ہے۔ یہ ذات جو چیزوں کو مشاہدہ کر رہی ہے یہ اصل میں باری تعالیٰ کی ذات سے متصل ہے، اور اس کے لیے قرآن حکیم کی آیت بطور سند کہ نحن اقرب علیہ من حبل الورید، اس میں یہ کہا ہے، میں اسی اتصال کا تذکرہ ہے، یعنی ہر ذات اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے۔ یہاں یہ نقطہ قابل غور ہے، یہ نقطہ غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر لفظ ہم بولا ہے، ہم استعمال کیے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کثرت میں ہر فرد کی ذات کے ساتھ خود کو وابستہ کر رہے ہیں، ہر فرد کی منفرد حیثیت اسی لیے اپنی جگہ قائم ہے۔ اب دیکھیں نا، روشنی کا مرکز ایک ہی چراغ ہے، زید اور محمود دونوں کو ایک ہی چراغ سے روشنی مل رہی ہے۔ البتہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ تغیر روشنی میں واقع نہیں ہوتا، روشنی بدستور اپنی حالت پر قائم ہے، صرف زید اور محمود کے طرز بیان میں یا طرز نگاہ میں تغیر ہے، کیونکہ وہی روشنی زید میں زید کی تصویر حیات ہے اور محمود میں محمود کی۔ اب تصوف میں اس طرز کو مرتبہ کہتے ہیں۔ اگر ہم مرتبے کا ترجمہ عام زبان میں کرنا چاہیں تو انگریزی کا ایک لفظ میکانزم استعمال کر سکتے ہیں۔ میکانزم کی اساس ایک ہے، فقط نام الگ الگ ہیں۔ یہی میکانزم یا مرتبہ لاشمار انواع پر مشتمل ہے، اور یہی میکانزم آدمیوں میں زید اور محمود ہے، اور یہی درختوں میں آم اور بادام ہے۔ ایک ہی روشنی ہے جو ان سب کی شکلیں بناتی ہے۔ یہ میکانزم جس کو مرتبہ کہہ کے متعارف کرایا، ایسے سیاہ نقطوں سے بنے جو کائنات کی اصل ہیں، ان سیاہ نقطوں کو تجلی کہتے ہیں۔ ان کی گردش دوہری ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سارا میکانزم کہاں پہ بات آ کے ختم ہوئی؟ سیاہ نقطوں پہ، اور سیاہ نقطوں کو ہی تجلی کہا ہے۔ ان کی گردش دوہری ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے تکرار کا مفہوم استعمال کیا، وہاں یہی دوہری حرکت مراد ہے۔
یعنی حواس میں جو تکرار ہوتی ہے وہ اصل میں اس میکانزم کے تحت ہوتی ہے۔ تو دوہری حرکت ہر سمت میں واقع ہوتی ہے، اس طرح بیک وقت وہ ہر پہنائی، ہر گہرائی، ہر سمت اور وقت کے کم ترین یونٹ میں جاری و ساری ہے۔ یہ دوہری حرکت صدوری ہوتی ہے، یعنی سیاہ نقطہ جو زمان ہے۔ اب غور کریں، یہ سیاہ نقطہ جو زمان ہے پہنائی، گہرائی اور سمتوں میں پے در پے چھلانگ لگاتا رہتا ہے۔ جہاں تک اس نقطے کی چھلانگ ہے وہاں تک مکان یعنی سپیس کی شکل و صورت بنتی رہتی ہے، یعنی مکانیت یہ اصل میں اس سیاہ نقطے کی چھلانگ کا نام ہے۔ اس سیاہ نقطے میں وہ ساری شکلیں جو مکانی شکل و صورت میں نظر آتی ہیں مخفی ہیں۔ جب یہ نقطہ چھلانگ لگاتا ہے تو مخفی یعنی چھپے ہوئے مظاہر کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ تو مخفی جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ مظاہر کا روپ اختیار کر لیتی ہے، اور اسی روپ کا نام کائنات ہے۔ اس نقطے میں لاشمار پردے ہیں۔ میرا خیال ہے یہاں رک جاتے ہیں۔ دیکھیے کس طریقے سے، کس گہرائی کی باتیں انہوں نے بالکل آسان الفاظ میں واضح کر دیں۔ اس کی تکرار کیے بغیر، تکرار سے مراد ہے ہمارے حواس کے اندر سے نقطہ گردش کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے کہ آپ اس کتاب کی تفہیم میں اس ذوق و شوق سے جتے ہوئے ہیں اور اس مطالعے میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔